مومنو، اگر کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ 1980 میں، اگرچہ یہ بات تھوڑی زیادہ تلخ ہو رہی ہے لیکن حق جب ہے تو سامنے آنا چاہیے۔ 1980 میں غالباً عالم اسلام کے مشہور عالم دین ڈاکٹر وسیع اللہ عباس صاحب حفظہ اللہ، امام حرم شیخ محمد بن عبداللہ السبیل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے 1980 میں، یعنی یہ 1400 ہجری کا واقعہ ہے تقریباً۔ اور اسی سفر میں ان کو دارالسلام عمر آباد بھی جانا تھا۔ شیخ وسیع اللہ عباس صاحب حفظہ اللہ نے اپنا یہ واقعہ ابھی سال بھر پہلے مکہ مکرمہ میں حرم کے اندر بیٹھ کر کے کسی کے سوال کے جواب میں ذکر کیا ہے، جس کی ریکارڈنگ بعض حضرات کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم دارالسلام عمر آباد کے دروازے پر پہنچے امام حرم کو لے کر کے، تو کاکا خاندان کے لوگوں نے وہاں باقاعدہ ایک کتبہ بکرے کے چمڑے پر لکھ کر کے تیار کیا تھا، استقبالیہ۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم ابنائے مودودی مولانا مودودی کے مسلک پر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ 1980 کی بات ہے، جس پر امام حرم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کو ہٹایا جائے تب میں جامعہ میں داخل ہوں گا۔ تو یہ تصور تو بہت پہلے آ چکا، یعنی 25 اور 20 45 سال پہلے کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی، امیر جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو پانڈیچری آپ سے مخاطب ہوں۔ فتنے بڑھتے جاتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، مسلمانوں کی پریشانیاں ویسے ہی بہت زیادہ ہیں اس ملک کے اندر، پھر بھی اس کے بعد اور بھی زیادہ فتنے پھیلائے جا رہے ہیں۔ ایک فتنہ تو یہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی بھی اہل حدیث عالم نہیں ہے، یہ کچھ نوجوان بھاگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا فتنہ ہے۔ دوسرا فتنہ کچھ ادارے کے ذمہ داران ہیں جو دوسرے اداروں پر مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اہل حدیث ادارہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں ان کا مقصد کیا ہے، بے بنیاد باتیں کہہ کے اس طرح کے وہ فتنے پھیلاتے ہیں۔ اللہ ہی ان کی حفاظت فرمائے، اللہ مدرسوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے الزامات سے اللہ تعالیٰ مدرسوں کو بچائے۔ ابھی اس وقت ایک آڈیو اور جو آڈیو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، مختلف لوگ بھیج رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک صاحب کہتے ہیں کہ عمر آباد کا جو مدرسہ ہے وہ اہل حدیث مدرسہ نہیں ہے۔ اس کی بنیاد رکھی گئی کتاب و سنت پر، لیکن وہاں جماعت اسلامی کا غلبہ ہو گیا اور پھر وہاں تفہیم القرآن تقسیم ہو رہے ہیں۔ اور یہ ہے کہ صاحب شیخ سبیل رحمۃ اللہ علیہ 1980 میں جب عمر آباد آئے تو وہاں کے لوگوں نے، ذمہ داروں نے بکرے کے ایک چمڑے پر لکھ کر ان کو تحفہ پیش کیا شیخ سبیل رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ہم ابنائے مودودی، ابنائے جامعہ دارالسلام مودودی صاحب کے طریق پر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں لوں گا اس کو، اور جب تک اس کو ہٹاؤ گے نہیں میں اندر نہیں آؤں گا۔ بعد میں ہٹا دیا تو اندر آیا۔ یہ روایت ان کو کہاں سے ملی؟ 45 سال پہلے کی بات ہے۔ اول تو اس قسم کا سوال ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ اس میں سچے ہیں؟ یعنی محمد رحمانی کی طرف ایک چیز یا فلاں کی طرف سے کوئی چیز منسوخ کرنے میں آپ سچے ہیں؟ اگر سچے ہیں تو حق یہ ہے کہ آپ جو ہے ان سے دو باتیں کر سکتے ہیں۔ اب میں اگر اس پر جواب دوں تو کہیں لے اڑو، کہتے ہیں اپنا کان پہلے کان دیکھو تو
تو جو سنا اور اس کو لے اڑے یہ بھی شریعت کی بات نہیں ہے. اگر آپ سچے ہیں تو اس روشنی میں جواب دیتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ایسا ہو جو کسی کو منہج سلف سے خارج کر رہا ہو، ایک غلطی دو غلطی اگر کسی سے ہو رہی ہے تو اس کو دائرے سلف سے دائرے منہج سلف سے خارج کرنے کے لیے پہلے ان کو سمجھائیے آپ. اور یہ کہنا کہ جتنے عمری جانتے ہیں آپ لوگ کون ہیں، وہ لوگ دارالسلام عمر آباد، وہ بھی ایک ایسا اسکول ہے جس کا رونا ہم روتے ہیں، جس کو مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی اور بڑے بڑے علماء نے، ان کے دادا جو ان کے والد ہیں اس وقت، ان کے والد نے قائم کیا تھا. کاکا سعید ہیں، نام لینے میں کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ وہی ذمہ دار ہیں. ان سے پہلے کاکا عمر تھے. تو وہ جو ہے اپنے باپ کے ڈھرے پر خالص کتاب و سنت کا وہ اسکول انہوں نے چلایا، اور اپنی زندگی میں انہوں نے اس کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیا، بلکہ جماعت اسلامی کا خیال جو ان کے تمام لڑکوں میں بعد میں آیا، اس کو بھی بہت سختی سے منع کرتے تھے. کوئی کھل کر کے ان کی زندگی میں نہیں کر سکتا تھا. آئے تھے، ہمیشہ ہمارے ساتھ بیٹھک ہوتی تھی، اور دل کے بیمار تھے. جاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا دعا کیجیے گا، میں جا رہا ہوں ریاض میں ہمارا آپریشن ہے. آپریشن ہوا 3-4 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. جنازہ لایا گیا اور مدینے میں شاید یہیں دفن ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے ان کے زمانے میں باپ کی جو بنیاد تھی کتاب و سنت پر، اور مولانا ظہیر الدین صاحب اور مولانا کیا نام ہے ان کا، شیخ عزیز الرحمان کے والد مولانا اعظمی صاحب، وہ سب اونچے اساتذہ میں سے تھے. کوئی ایسی چیز جو سنت کے خلاف ہو اس کو وہاں داخل نہیں ہونے دیتے تھے. لیکن بعد میں کاکا سعید نے ان کو بہت زیادہ ہوا دی اور خالص جماعت اسلامی کے لڑکے بن گئے. اور وہ ہم جب گئے تھے شیخ سہیل کے ساتھ 1400 ہجری میں، کتنے سال ہو گئے، 45 سال ہو رہے ہیں، 1400 میں ہم گئے تھے. شیخ سہیل کے ساتھ لے کے گئے تھے ہمیں. میں اس وقت یونیورسٹی میں PhD کر رہا تھا، لیکن عرب میں انہوں نے مجھے پڑھانے کے لیے لیا تھا. الحمدللہ حج کے دنوں میں ہمیں مکلف بھی کرتے تھے، ہم تقریر کرتے تھے اور حاجیوں کو عربی اردو سب میں. تو ان کے ساتھ انہوں نے مجھے، اللہ تعالیٰ ہم کو جزائے خیر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے مجھے لے گئے وہاں. کہتے تھے تمہارے ساتھ ایک دلچسپی، میں بھی ان کو مشغول رکھتا تھا. ایسے نہیں کہ جہاز میں بیٹھے تو کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا تھا. تو کہتے تھے یہ سفر جو ہمارے لیے اتنا مشکل ہوتا تھا تم نے آسان بنا دیا. شیخ سہیل کا لفظ تھا. تو الحمدللہ تو وہاں گئے تو وہاں باقاعدہ پہلے جب اترے ہم لوگ ان کے مہمان خانے میں، تو ان کے لڑکوں نے جو پیش کرنا چاہا چمڑے پر لکھا ہوا ہے. چمڑے پر، کیونکہ وہ چمڑے کے بہت بڑے، مدراس کے چمڑے کے بہت بڑے وہ تاجر تھے. چمڑے کے، بکری کے چمڑے پر لکھا ہوا وہ تہنیت نامہ لڑکے پیش کر رہے تھے. اس میں پہلا لفظ تھا کہ ہم لوگ مولانا مودودی کے جماعت کے لڑکے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے سب. ایسا انہوں نے شیخ کے سامنے پڑھنا چاہا. تو شیخ سے میں نے جب اس کا وہ خلاصہ بیان کیا کہ پڑھنا چاہتے ہیں، کہا کہ نہیں رہنے دو، نہیں پڑھے ہو. تو ہم نے کہا بھائی شیخ تھکے ہوئے ہیں، جان پھر کبھی دیکھا جائے گا. اس کے بعد کچھ لڑکے ایسے واقعی متاثر ہوئے کہ ان کا عقیدہ بھی بالکل ڈلمل، اور ایرانیوں یا روافض کے ساتھ بڑا نرم لہجہ جیسا کہ جماعت اسلامی کا ہے وہ سب ہے. کسی نے آپ کے بارے میں کہا کہ جتنے بھی عمری ہیں ان سب کے سب کو بلا استثناء آپ غیر سلفی سمجھتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ اتہام ہے. یہ اتہام ہے. جامعہ دارالسلام عمر آباد ہمارے بزرگوں کا سرمایہ ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کو قائم کیا تھا. جماعت اہل حدیث کے بڑے علماء اس سے منسلک رہے. یہ کہنا میرے اوپر اتہام ہے کہ بلا استثناء میں سارے عمریوں کو غیر سلفی کہتا ہوں. بہت سے ہمارے عمری احباب ہیں جو منہج کو سمجھتے ہیں، سلفی ہیں، ان کے اندر سلفی غیرت ہے. لیکن مسئلہ جو ہے وہ جامعہ دارالسلام کی انتظامی ڈھانچے کا ہے، موجودہ انتظامیہ کا ہے، کہ وہاں پر اخوانیوں اور جماعت اسلامی کے حاوی ہونے کے واقعات آئے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں. جماعت اسلامی کی کتابیں طلبہ مطالعے میں رکھتے ہیں. وہاں چہار دیواری میں اور وہاں کے ماحول میں کوئی آدمی اپنے آپ کو کھل کر کے سلفی اہل الحدیث نہیں کہہ سکتا، جبکہ جماعت اسلامی کے لوگوں کا غلبہ ہے
ان کے لوگوں کو اسٹیج پر بلایا جاتا ہے، جماعت اسلامی کے عمرا اور اس کے ذمہ داران وہاں کے جلسوں کی صدارت کرتے ہیں، اس طرح کے جو ملاحظات ہیں یہ منہجی ملاحظات ہیں، اس سے تنازل نہیں کیا جا سکتا۔ جو ان چیزوں سے متاثر ہے تو جس حد تک متاثر ہے اس حد تک وہ سلفیت سے دور ہے، لیکن بہت سے احباب ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے منہج سلف کو سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو غیرت عطا فرما رکھی ہے۔